ہم کہتے ہیں رکو ذرا، صبر کرو. 12 ربیع الاول سے بھی 2 مہینے پہلے 10 محرم کا ایک دن آیا تھا. ایک گھر سے مجلس میں آہو بکا کی آوازیں آ رہی تھیں اور لوگ اہل البیت پہ کیے ہوئے ظلم کو یاد کر کے رو رہے تھے، اور دوسرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. اس وقت یہ جو دوسرے والا گھر ہے نا، یہ تمہارا بریلویوں کا گھر تھا اور وہ شیعہ کا گھر تھا. اب بتاؤ اہل بیت کے عاشق شیعہ ہوئے یا بریلوی ہوئے؟ کہتے ہیں نہیں اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم ان سے کوئی بغض رکھتے ہیں. یہ ثابت نہیں ہے، تو سرکار او بھی ثابت نہیں ہے. رکو ذرا، صبر کرو. ہم بھی آپ کو جواب دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانا عظیم نیکی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے میلاد منایا، قرآن پاک میں ہے. اور جو ماتم کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا. میلاد منائے نہیں، بلکہ خود نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا میلاد منایا. میلاد کا معنی کیا؟ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر کرنا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا ذکر خیر کرنا، اس کو میلاد کہتے ہیں. نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنا میلاد منایا، اپنی آمد کا ذکر کیا. قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ آل عمران آیت نمبر 81 اللہ کریم نے تمام نبیوں کے سامنے سب سے پہلے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منایا. آل عمران 81 نمبر اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں، پھر میرا عظیم رسول آئے، تم نے اس پر ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے. قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری، اللہ فرماتا ہے کیا تم نے اقرار کر لیا؟ قالوا اقررنا، سب نے کہا ہم نے اقرار کر لیا. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، اللہ کریم فرماتا ہے تم گواہ ہو جاؤ، میں بھی گواہوں میں سے شامل ہوں. تو سب سے پہلا میلاد ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کی آمد کا ذکر کیا، اسے ہم میلاد کہتے ہیں. اور جو تو بات کر رہا ہے کہ ایک گھر میں ماتم ہو رہا ہے، دوسرا گھر بریلویوں کا ہے، وہاں ماتم نہیں ہو رہا، ظاہر وہ تلاوت ہو رہی ہے، خاموشی ہے، صبر ہے. ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. اور جو ماتم کرتے ہیں، بخاری شریف میں حدیث ہے، حدیث نمبر 1294، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص رخسار پیٹے، گریبان چاک کرے اور یہ جاہلیت کی سی باتیں کرے، وہ ہم میں سے نہیں، وہ گھر نبی کے طریقے پر نہیں ہے. یہ گھر صبر والا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر ہے. کیسا بدبخت انسان ہے، کس طرح اس کو نہ قرآن یاد آتا ہے نہ حدیث یاد آتی ہے. اتنا بغض میلاد سے، جو میلاد سے بغض رکھے گا ایسے اندھا ہو جائے گا. اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مسلم شریف میں حدیث ہے 2160، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امت میں جاہلیت کی 4 خصلتیں ایسی ہیں جنہیں وہ نہیں چھوڑیں گے: حسب پر فخر کرنا، نسب پر تان کرنا. حسب پر فخر کرنا، میں منگول ہوں، جیسے کہتا ہے کہ میں منگول ہوں. جناب منگولوں نے تمہارے اولیاء کو کاٹ کے رکھا ہے. لعنت ہو ایسے عقیدے پر جو اللہ کے ولیوں کے بغض میں آ کے اس طرح کی باتیں کرے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتی ہے جاہلیت کی خصلت ہے. ہم منگولوں کی اولاد ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے منگولاں دے ہاتھ لگے نے تو اڈے سارے بابے منگولاں نے وڈے ہوئے نے، جتنے اولیاء اللہ نے. کہ میں منگول ہوں، ہمارے منگولوں نے تمہارے بزرگوں کو کاٹ کے رکھا ہے. نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، سلسلہ احادیث صحیحہ 269 اور دوسرا نمبر ہے 409. آپ علیہ السلام فرماتے جو جاہلی نسب پر فخر کرے اسے کہو کہ اپنے باپ کا اعلی تناسل کاٹ کے منہ میں لے لے. کنایہ نہیں کہنا، یہ ڈائریکٹ کہنا اسے. بے شرم آدمی جاہلی نسب پر فخر کر رہا ہے، کہتا میں منگول ہوں. تو منگولوں کی یہ نحوست اس پر پڑی ہے کہ یہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت پر اٹھ کھڑا ہوا ہے، میلاد پر مخالفت کر رہا ہے اور ماتم کی سپورٹ کر رہا ہے. جناب وہ ثابت نہیں تو یہ ثابت نہیں، یہ تو ہم آپ کو قرآن سے ثابت کرتے ہیں. اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منایا ہے. میلاد کیا ہے؟ ہم مسجد میں ہوتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، نعت پاک پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں.
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ علیہ السلام کی سیرت ڈسکس ہوتی ہے، اسے ہم میلاد کہتے ہیں۔ اس کے مخالف قرآن کے مخالف، اس کے مخالف نبی علیہ السلام کے فرمان کے مخالف، اس لیے تو یہ مخالفت کر رہا ہے۔ مسلم شریف حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرمایا یہ جاہلی نسب کو نہیں چھوڑیں گے، اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرنا اور نوحہ کرنا یہ بھی نہیں چھوڑیں گے۔ جو نوحہ کرنے والی موت سے پہلے توبہ نہ کرے تو روزہ قیامت اس پر گندھک کی قمیص ہوگی اور خارش کا کرتا ہوگا۔ جو عورت ماتم کرتی ہے تو ماتم کو سپورٹ کر رہا ہے جناب، وہ تو ثابت نہیں، اس پر تو عذاب ہے۔ میلاد کے بارے میں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا میلاد کیسے منایا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی فضیلت کیسے بیان فرما رہے ہیں؟ بخاری ہے، سامنے کتابیں رکھی ہیں، لیکن یہ پڑھی ہوئی اس نے نہیں، پڑھی ہوئی ہیں۔ بخاری حدیث نمبر 3557، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں اولاد آدم کے بہترین طبقہ سے ہوتا ہوا اس طبقہ میں پہنچا ہوں جس میں پیدا ہوا ہوں۔ آپ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر خیر کرنا اسے ہم میلاد کہتے ہیں۔ یہ آپ علیہ السلام خود اپنا میلاد بیان فرما رہے ہیں۔ اور اگلی حدیث ہے مسلم میں 2276، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے اولاد اسماعیل میں سے کنانا کو منتخب فرمایا اور کنانا میں سے قریش کو، قریش میں سے بنو ہاشم کو اور بنو ہاشم میں سے مجھے منتخب فرمایا۔ یہ ہے میلاد جو آپ علیہ السلام خود اپنے آمد کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اور اگلی حدیث مسلم میں روز قیامت آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار میں ہوں گا، سب سے پہلے مجھے قبر سے اٹھایا جائے گا، سب سے پہلے میں سفارش کروں گا اور سب سے پہلے میری سفارش قبول کی جائے گی، سب سے پہلے میری سفارش قبول کی جائے گی۔ یہ ہے میلاد جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود منایا۔ صحابہ نے ہمیں بتایا کہ آپ علیہ السلام کس طرح اپنا میلاد مناتے تھے، آپ علیہ السلام اپنی آمد کا ذکر کیسے کرتے تھے۔ اس کو ہم میلاد کہتے ہیں۔ جو اس کے مخالف ہے وہ اپنی آخرت کی فکر کرے۔ اور کس طرح توجیحات دے رہا ہے جناب، ایک گھر میں یہ ہو رہا ہے، ماتم ہو رہا ہے، دوسرا گھر بریلیوں کا ہے، اور ایک ویڈیو میں کہتا ہے ایک گھر یہ جس میں ماتم ہو رہا ہے، دوسرا گھر بریلیوں جس میں ٹی وی چل رہی ہے۔ بہتر کون ہے؟ بہتر وہی ہے جس میں ٹی وی چل رہی ہے اور اس میں حضرت امام حسین کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان ہو رہی ہے، وہ گھر بہتر ہے۔ ماتم والے گھر پر تو اللہ کی لعنت ہے، اللہ کے نبی کی لعنت ہے۔ جو ایسے گھر کو سپورٹ کرے گا اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اور مولا علی کے بارے میں کیا کہتا ہے یہ ذرا سنیں آپ۔ ہم کہتے ہیں اگر یہ گستاخی کا فتویٰ ہے تو پھر خلفائے راشدین پہ بھی لگاؤ۔ اس طریقے سے اگر میلاد منانا ہے، اور ہمیں بتاؤ کہ مولا علی علیہ السلام جب 5 سال تک کوفے میں رہے، جو تینوں خلفاء کے ساتھ رہے، کوئی حدیث چھپی ہوئی تھی تو ان کو تو پتہ چل گئی ہوگی، تو کوفے کی جامع مسجد میں ہر سال جو محفل میلاد ہوتی تھی اس میں نعت کون پڑھتا تھا، اس میں تلاوت کون کرتا تھا، اور جلوس کی قیادت کون کرتا تھا، اور عمار بن یاسر کی کس سبیل کے اوپر ڈیوٹی ہوتی تھی، اور حضرت حسن و حسین جو ہے وہ کون سا لنگر اس وقت تقسیم کرتے تھے۔ جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں ایک انڈین گلا کر رہے ہیں۔ دیکھو ڈرامے اس کے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی جامع مسجد میں کون سا آپ نے میلاد کیا؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ علیہ السلام کے اوصاف بیان کر رہے ہیں۔ شمائل ترمذی پڑھی ہے آپ نے؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کس طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بیان کیے ہیں، اسے تو ہم کہتے ہیں میلاد۔ اچھا، یہ جو جناب تم آتے ہو، تلاوت ہوتی ہے، نعت ہوتی ہے، پھر بیان کرتے ہو، پھر پرچیاں آتی ہیں، اس کے بعد جو تم یہ کھجوریں تقسیم کرتے ہو، لوگوں کو چائے پلاتے ہو، تو مولا علی نے یہ کام کیا؟ یہ بدعت کیوں نہیں ہے؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر ہفتے کو یا ہر اتوار کو مولا علی اس طرح لوگوں کو بلاتے تھے، آؤ اکیڈمی میں آؤ، پرچیاں بھی مجھے دو، پھر میری تقریر سنو، اینڈ پہ میں تمہیں کھجوریں بھی کھلاؤں گا، پانی بھی پلاؤں گا، کہ نہیں؟ تو پھر یہ بدعت نہیں ہوئی؟ نہیں، ہم تو قرآن پڑھتے ہیں، ہم تو حدیث پڑھتے ہیں، ہم تو لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، تو ہم کیا مسجد میں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ابھی آج ہم نے محفل میلاد کی، مسجد میں تلاوت ہوئی، نعت ہوئی، اس کے بعد قرآن سے نبی علیہ السلام کی فضائل بیان کی ہے، احادیث سے نبی علیہ السلام کے فضائل بیان کی ہے، تو مولا علی نے چیزیں نہیں بیان کی ہوں گی؟ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین نہیں سنائے ہوں گے؟ کیسی باتیں کرتا ہے۔ اچھا، اگر اس طرح اگر دیکھا جائے کہ جناب
پھر عمار بن یاسر نے کون سی سبیل لگائی ہوگی؟ سبیل لگانا حرام ہے؟ اچھا تو جو پانی پلاتا ہے، تو جو کھجوریں کھلاتا ہے، وہ حلال ہے؟ یعنی کس طرح کی اس بندے کے اوپر اللہ کی لعنتیں پڑی ہوئی ہیں، اور ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، ایسے ابلیسیوں کے علاوہ ساری لوگ خوشیاں مناتے ہیں۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانا مستحب ہے، ظاہر قرآن پڑھنا ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان سنانا ہے، سننا ہے۔ لیکن جو مخالفت کرتے ہیں وہ ابلیسی ایسے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم پر گستاخی کا لیبل لگاتے ہیں، بھئی آپ خود گستاخ ہیں اس لیے اپنے آپ کو گستاخ ہی سمجھتے ہیں، چور اپنے آپ کو چور ہی سمجھے گا۔ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ جو میلاد نہیں مناتا وہ گستاخ ہے، جو جھنڈے نہیں لگاتا وہ گستاخ ہے، جو جلوس میں نہیں جاتا وہ گستاخ ہے۔ ہم نے تو کبھی نہیں کہا، بار بار اس ویڈیو میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ ہمیں گستاخ کہتے ہیں۔ ہم نہیں کہتے کسی کو گستاخ، تو خود سمجھتا ہے، تو کہ کام تو ایسے کر رہا ہے، لوگوں کو ابھارا کہ یہ بدعت ہے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانا، یہ گمراہی ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ شرم کر، کوئی حیا کر۔ مسجد میں بیٹھ کے ایک مسلمان قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، دوسرا مسلمان نعت پڑھ رہا ہے، تیسرا مسلمان اٹھ کے قرآن و حدیث کی روشنی میں نبی علیہ السلام کے فضائل بیان کر رہا ہے، اس کے تو مخالف ہو گیا۔ تو مولا علی کی بات جو کر رہا ہے، سب سے پہلے اپنے آپ پر فٹ کر۔ تو گمراہ ہے، پھر تیری اکیڈمی گمراہ ہے، پھر دکھا مولا علی نے کس طرح پرچیاں لی ہوں، اور مولا علی نے اینڈ پہ کھجوریں بھی بانٹی ہوں، مولا علی نے چائے بھی پلائی ہو، مولا علی نے ویڈیو بھی بنائی ہو، دکھا۔ فتاوی رضویہ کے اندر اعلیٰ حضرت نے نبی علیہ السلام کی پیدائش کی تاریخ 8 ربیع الاول لکھی ہے۔ ہاں، اور غنیت الطالبین میں شیخ عبد القادر جیلانی نے 10 محرم الحرام لکھی ہے اور اسی کو راجع قرار دیا ہے۔ یہ ان کی تحقیق ہے۔ واہ جی جھوٹے انسان، واہ۔ پہلے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں فتاوی رضویہ سے، فتاوی رضویہ جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 411۔ پیچھے سائل نے سوال کیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ کیا ہے، تو آپ جواب دیتے ہیں کہ سائل نے یہاں تاریخ سے سوال نہ کیا، یعنی مہینے کا سوال کیا، تاریخ کا سوال نہ کیا۔ اس میں اقوال بہت مختلف ہیں، 2 ہے، 8 ہے، 10 ہے، 12 ہے، 17 ہے، 18 ہے، 22، 7 قول ہیں، مگر اشہر و اکثر ماخوذ و معتبر 12ویں ہیں، 12ویں تاریخ ہے، کہتے 8 لکھا ہے۔ مکہ معظمہ میں ہمیشہ اسی تاریخ مکان مولد اقدس کی زیارت کرتے ہیں، جیسے کہ مواہب الدنیا میں ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مشہور یہ ہے کہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول بروز پیر کو پیدا ہوئے، اور امام المغازی محمد بن اسحاق وغیرہ کا یہی قول ہے۔ یہ لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے کہ اکثر اشہر ماخوذ معتبر 12ویں ہیں۔ صفحہ نمبر 412 پہ لکھتے ہیں کہ جمہور کے نزدیک یہی مشہور ہے، یعنی کہ 12ویں، اور اسی پر عمل ہے کہ 12 تاریخ جو ہے وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پاک ہے۔ آگے مختلف محدثین کے اپنی رائے، جیسے پیچھے 8 اور 17 اور مختلف اقوال ذکر کیے، اس میں اہل ذیحات کا ذکر کرتے ہیں، کہتے اقولوں میں کہتا ہوں کہ ہم نے حساب لگایا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اقدس والے سال محرم کا غرہ وسطیہ آغاز جمعرات کے روز پایا، تو اس طرح ماہ ولادت کریمہ غرہ وسطیہ بروز اتوار اور غرہ ہلالیہ بروز پیر ہوا، تو اس طرح پیر کے روز ماہ ولادت مبارکہ کی 8 تاریخ بنتی ہے اہل ذیحات کے نزدیک۔ میں بھی کہتا ہوں کہ اہل ذیحات یہ سمجھتے ہیں، تو آپ نے اہل ذیحات کا قول نہیں لیا، آپ نے قول لیا جمہور کا، یہ آپ نے تاریخ اور تحقیق کی اہل ذیحات کے بارے میں۔ یہ جو نقشے بناتے ہیں اور جو دنوں کا حساب لگاتے ہیں ان کو اہل ذیحات کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جمہور کے نزدیک 12 میں اسی کو مانتا ہوں۔ یہ آگے تحقیق لکھی کہ ان سے جو وہ کہتے ہیں اہل ذیحات والے، تو محرم بنتا ہے اور وہ 8 بنتی ہے محرم۔ اچھا ابھی اس نے کیا کہا، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہ پہلے اس کے نچوڑ لکھ چکے ہیں کہ اس کے اقوال بہت زیادہ ہیں، 2 ہیں، 8 ہیں، 10 ہیں، 12 ہیں، 17 ہیں، 18 ہیں، 22، 7 قول ہیں، مگر اشہر اکثر ماخوذ معتبر 12ویں ہیں۔ پہلے آپ نتیجہ آپ نکالا آپ نے، اس کے بعد مختلف اقوال کا آپ نے ذکر کیا، کیسے دھوکہ دیتے ہیں اور ڈنڈی مارتے ہیں۔ اچھا جناب آگے جو توہین کرتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ غنیت الطالبین انہوں نے جناب 10 محرم لکھا ہے،
یہ تو آگے بڑی بکواس کرتا ہے، یہ تو علم سے بھی فارغ ہو گیا، یہ پتہ نہیں کیا کچھ کہتا ہے جاہل انسان۔ اچھا وہ کہتا ہے راجع قول ان کا ہے۔ اگر آپ پڑھ لیں جو اس نے دکھایا ہے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ واقعی بھی اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا انسان ہے۔ وہ کہتے ہیں بعض علماء کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، یعنی جس طرح میں آپ کو یہاں بھی دکھاؤں، فتاوی رضویہ میں بھی دکھاؤں کہ بعض علماء نے یہ کہا ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 26 صفحہ نمبر 480 پہ لکھتے ہیں کہ رجب، صفر، ربیع الاول، محرم، رمضان سب کچھ کہا گیا ہے، اور مشہور اور معتبر کیا ہے؟ قول جمہور ربیع الاول ہے۔ تو آپ نے خود اہل زیات میں محرم لکھا ہے، تو فرمائے وہ قابل قبول نہیں۔ قابل قبول کیا ہے کہ ربیع الاول، تو بعض نے محرم لکھا ہے۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کس طرح یہ ڈنڈی مارتا ہے۔ اسی نے جو دکھایا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں۔ یہ دیکھیں اس نے کیا لکھا ہے، بعض کے نزدیک عاشورہ کی وجہ تسمیہ یہ ہے، بعض کے نزدیک، بعض علماء کے نزدیک اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس یعنی کہ عاشورہ 10 محرم کو یہ واقعات ہوئے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کے۔ بعض نے یہ کہا، یہ بھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، آگے جو کہتا ہے راجع قول، جھوٹے انسان پڑھ لیا کر، کچھ شرم کر لیا کر۔ کیا لکھا ہے یہ آپ کے سامنے ہے، لکھا ہے عاشورہ میں اختلاف، اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ عاشورہ محرم کا کون سا دن ہے۔ اکثر اہل علم کے نزدیک یہ 10 محرم ہے، اور یہی راجع قول ہے، یعنی کہ عاشورہ کے دن میں اختلاف ہے کہ یہ دن کون سا ہے، 10 محرم کا ہے یا نہیں۔ راجع قول یہ ہے کہ عاشورہ یعنی 10 محرم کا دن ہے۔ یہاں ربیع الاول کی بات نہیں ہو رہی، یہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی بات نہیں ہو رہی، یہاں بات ہو رہی کہ عاشورہ جو ہے 10 محرم ہی ہے یا کوئی اور دن ہے۔ فرماتے راجع قول یہی کہ 10 محرم کو ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا ذکر یہاں ہے ہی نہیں۔ کتنا بڑا جھوٹا انسان ہے، کس طرح عوام کو دھوکہ دیتا ہے، دغا کرتا ہے کہ جناب انہوں نے لکھا کہ راجع قول جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 10 محرم کو پیدا ہوئے۔ راجع قول، کوئی شرم کر، کوئی حیا کر۔ آگے کس طرح ڈنڈیاں مارتا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ جی منع کی طرح، جی منع ہے جی۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ آگاہ ہو جاؤ، سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ بدترین کام وہ ہیں دین میں جو خود سے جاری کر دیے جائیں، اور وہ تمام کام بدعتیں ہیں، تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں، اور تمام یہ گمراہیاں اور بدعات جہنم میں لے جانے والی ہیں، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ تو منع ہی ہے نا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایسے لوگوں کو چوراہے پہ کھڑا کر کے ننگا کر کے نا اس کی پٹائی کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی کس طرح غلط تشریح کر رہے ہیں۔ تو کیا میلاد منانا برا کام ہے، شریر کام ہے؟ جس طرح یہ حدیثیں پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کا ذکر کیا سورہ صف میں، فرماتے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آمد کے ذکر کو ہم میلاد کہتے ہیں۔ شر الامور کی باتیں کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان اعمال کے بارے میں حکم دیا جو غیر شرعی ہیں، جو برے ہیں۔ تو مسجد میں مسلمان کھڑے ہو کے اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں، نعت پاک پڑھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے، اور اللہ کا کلام پڑھا جائے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب یاد کیجئے جب اللہ نے انبیاء علیہ السلام سے عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور نبوت دوں، اس کے بعد میرا رسول آئے، تم نے اس پر ایمان لانا ہے، ان کی مدد کرنی ہے اور اقرار کرو۔ تمام نے اقرار کیا، تمام نے گواہیاں دی، اور اللہ فرماتا ہے میں بھی گواہ ہوں، میں شامل ہوں۔ آل عمران آیت نمبر 81۔ یہ پڑھ کے مسلمان آپ علیہ السلام کی شان بیان کرتا ہے، اس کے بارے میں تو بدعت کے فتوے لگاتے ہو، شرم نہیں آتی؟ پھر کہتے ہو کہ ہمیں گستاخ کیوں کہہ رہے ہیں؟ بھائی گستاخ بنتے ہو تو کہا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد آپ علیہ السلام نے خود منایا ہے۔ یہ محفلیں سجائی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو ممبر پر بٹھایا ہے۔ نعتیں پڑھو، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایک درود پڑھا جائے تو اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور کیسی باتیں کرتے ہیں، کیسی جہالت پھیلاتے ہیں۔ یہ میلاد ہم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فضائل بیان کرنا۔ انہیں تکلیف ہوتی ہے جھنڈوں سے، جھنڈے خوشی کی علامت ہے،
یہ بھی ثبوت ہے اس کا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مدینے میں تشریف لائے تو مدینے والوں نے جھنڈے لہرائے، یعنی خوشی کی علامت ہے کہ جھنڈے لہرانا تو خوشی کی علامت ہے۔ بھائی یہ دین کون سا، کہتے ہیں دین میں داخل کر دیا۔ بھائی دین میں کیا داخل کر دیا؟ جھنڈوں کو دین میں داخل کر دیا، فرض قرار دے دیا، جلوس کو فرض قرار دے دیا، یہ لائٹوں کو فرض قرار دے دیا، جسے تمہیں مرچیں لگتی ہیں کس نے فرض قرار دیا؟ کس نے کہا یہ دین ہے جھنڈے لگانا؟ یہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں عاشق رسول آپ علیہ السلام کی سیرت بیان کر رہے ہیں، آپ علیہ السلام کی فضائل بیان کر رہے ہیں، لیکن انہیں کس طرح کی مرچیں لگی ہوئی ہیں، اور شر الامور کے بارے میں جو روایات ہیں وہ مسلمانوں پر تھوپ رہے ہیں جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بیان کرتے ہیں قرآن سے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ جب تمہیں نعمت ملے اس کا چرچا کرو۔ پھر یہ ڈرامے کرتا ہے جناب چرچا، یہ دیکھیں چرچا کس طرح کرتے ہیں، انہوں نے جو ہے وہ سڑکیں بلاک کی ہوتی ہیں، یہ کیا ہوتا ہے، یہ سارے ڈرامے ہیں۔ جب بھی جلوس ہوتا ہے ایک سائڈ پہ جاتا ہے، طریقہ ہوتا ہے اس کا، اور 12 ربیع الاول کو جتنے جلوس نکلتے وہ چھٹی ہوتی ہے، یہ تمہارے اندر جو بغض ہے وہ نکل رہا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود میلاد منایا، آپ علیہ السلام نے خود محفلیں سجائی، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے آپ علیہ السلام کا ذکر خیر کیا۔ یہ ساری روایات، یہ ساری ہم تک جو باتیں پہنچی ہیں یہ صحابہ کے ذریعے پہنچی ہیں، تو ہم اس کو میلاد کہتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں یہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہمیں گستاخی کا لیبل لگا رہے۔ بھائی ہم گستاخی کا لیبل نہیں لگا رہے، تم اس طرح کی باتیں کر کے خود گستاخ بن رہے ہو۔ ہم تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کی قائل ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیسا نہ دنیا میں ہے، نہ آیا ہے، نہ آئے گا، یہ شان ہم بیان کرتے رہیں گے۔ کسی کو تکلیف ہوتی ہے، مرچیں لگتی ہے تو 1000 بار لگیں، فتوے لگاتے 1000 بار لگائے، کیونکہ ہم نے قبر میں جب ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوگی تو ہم کہیں گے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ جب فرشتے پوچھیں گے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا، تو پھر ہم یہ باتیں بیان کریں گے۔ ہم کہیں گے ہم میلاد مناتے تھے، آپ علیہ السلام کی تعریف بیان کرتے تھے، منکر نہیں تھے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کہنے والے ہم، الحمدللہ وہ مسلمان پھر کامیاب ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔